مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا کہ دو بہنوں کا نکاح ایک شخص کے ساتھ ہو جاتا ہے؟ انہوں نے کہا ہو جاتا ہے۔ تو کافی علماء نے تنقید کی، حالانکہ یہ مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے کہ دو بہنوں کا نکاح یکمشت ایک مرد کے ساتھ کرنا جائز نہیں۔ تو انہوں نے فتویٰ دے دیا، تو ان کی شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد ایسا ڈھنڈورا پیٹا گیا ان کے خلاف کہ انہوں نے مسئلہ غلط بتایا ہے، دین اسلام کے خلاف بتایا ہے۔ تو کافی مخالفین نے، بلکہ علماء نے جو ہے یہ فتویٰ دے دیا کہ یہ دین اسلام کے خلاف شعائر اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے یہ۔ تو انہوں نے بہت ہی تنقید کی، کافی پھیل گئی بات کہ یہ کیسا عالم ہے کہ دو بہنوں کا نکاح ایک شخص کے لیے تو حرام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگرچہ ایک ہے بہن، اس کو طلاق دیا، اگرچہ دوسری نکاح کرنا چاہتی ہے نئے نکاح کے ساتھ تو کر سکتی ہے۔ یکمشت جو ہے دونوں کا نکاح ایک کے ساتھ جو ہے وہ جائز نہیں۔ تو کیونکہ جب ایک بہن نکاح میں آ جائے تو دوسری سالی ہوتی ہے، سالی بہن کی مانند ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اور بھی وجوہات ہوں گی، علماء فرماتے ہیں۔ تو میں ادنیٰ سا طالب علم، میری ناقص عقل جو ہے یہی کہتی ہے کہ بس آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن پاک نے حکم دے دیا، اس میں کوئی وجوہات ہو یا نہ ہو، وجوہات ہوں تب بھی ٹھیک ہے، نہیں تو تب بھی ٹھیک ہے۔ میری عقل یہی کہتی ہے کہ سالی جو ہے وہ بہن ہوتی ہے، اور دوسرا قرآن پاک کا اور نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ بس ہمارا ایمان ہے کہ دو بہنوں کا نکاح ایک کے ساتھ جائز نہیں۔ تو ان کو بلایا گیا۔ اس وقت کا خلیفہ جو تھا اس نے کہا کہ بلاؤ اس کو، میں علماء کی مجالس لگواتا ہوں۔ بڑے بڑے علماء آئے اور ان کو بٹھایا۔ انہوں نے کہا عذر معقول پیش کرو یا اس کی دلیل دو، جان چھوٹے گی، وگرنہ سزا بھی ہوگی، قید بھی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں نا کہ مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگرچہ کوئی کسی کی کتاب انسان پڑھے تو اس میں غلطی نظر آئے بظاہر، تو اس پر فتویٰ لگانے سے پہلے جو ہے آپ اس کاتب سے، لکھنے والے سے رجوع کریں، رابطہ کریں کہ حضرت یہ بات میں نے پڑھی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کیسے ہے مسئلہ۔ وہ اگر سمجھا دیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر ان کی اصلاح فرما دیں کہ حضرت اس میں کچھ مسئلہ یوں ہے، آپ سے مسٹیک ہوئی ہے، تو بات ختم۔ تنقید کرنے کا فائدہ ہی نہیں۔ ہاں، مسلکی تعصب میں آ کر انسان جو ہے پھر تنقید کیا، وہ کافی پلندے کھڑے کرتا ہے بدنام کرنے کے لیے۔ تو مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ دو بہنیں پیدائشی جڑواں تھیں، تو جب وہ جوان ہوئیں، شادی کے قابل ہوئیں، تو
حکماء نے کہا کہ اگر ان کو کاٹا جائے، علیحدہ کیا جائے تو خطرہ ہے ان کی جان کا۔ علماء سے پوچھا کہ اس کی شادی جو ہے 2 بندوں سے کریں یا 1 سے کریں؟ کافی علماء نے کہا کہ 2 کے ساتھ تو کر نہیں سکتے، ایک اگر ہم بستری کرے تو دوسری دیکھتی رہے، یہ بھی ٹھیک نہیں، اور 2 بہنوں کا نکاح ایک کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں۔ تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، تو میں نے اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے فتویٰ دیا۔ حکماء کہتے ہیں اس کو کاٹنے سے ان کی جان کا خطرہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ 2 کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، وہ بھی درست نہیں، 1 کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں۔ تو میں نے اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا کہ اس کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ 1 کے ساتھ ہی نکاح کر دو، دونوں جو ہیں اس ایک کی ملکیت ہوں گی، یہ سچویشن تھی۔ تو علماء بھی بڑے حیران ہوئے کہ اس حقیقت کا جو ہے ہمیں تو معلوم نہیں تھا، اور معذرت بھی کی کافی علماء نے جو مسلک کی تعصب نہیں رکھتے تھے۔ اور تو آج بھی ایسے ہی ہے۔ تو اس وقت کے خلیفہ نے اور حاکم نے، بادشاہ نے، اس نے انعام بھی دیا اور کہا کہ لوگوں نے جو ہے آپ کے بارے میں کچھ اور پھیلایا تھا، ہم نے کچھ اور سنا تھا۔ تو میرے محسن مولانا ابوالعالیٰ مودودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے، میرے بارے میں سنا تھا، اگر آپ مجھے سنتے تو یہ اشکال پیدا نہ ہوتا۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو بات سننے اور اس پر غور و فکر کرنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔